یہ کہانی ہے سال 625 عیسوی کی، مدینہ کے شمال میں واقع الفاہد کے میدان کی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ایک سخت آزمائش سے گزر رہے تھے۔ پہلے دن کی فتح کے بعد دشمن پیچھے نہیں ہٹا تھا، بلکہ انتقام کی آگ لیے واپس پلٹ آیا تھا۔ ہر سانس میں خطرہ، ہر قدم پر خوف، اور ہر دل میں ایمان کی آزمائش۔ اسی میدان میں ایک شخص کھڑا تھا جس کی بہادری نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، رسول اکرم کے چچا اور اسلام کے سب سے عظیم غازی۔ دشمن کی فوج سامنے تھی، تیروں کی آوازیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور فضا میں گرد و غبار۔ مسلمان صفیں باندھ چکے تھے، ہر چہرے پر سنجیدگی، ہر دل میں دعا، اور ان سب کے درمیان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بس ایک ہی عزم تھا، اسلام کی حفاظت اور رسول اللہ کا دفاع۔ جنگ شروع ہوئی، تلواریں ٹکرائیں، نیزے چمکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں میں داخل ہوئے۔ جہاں وہ جاتے دشمن پیچھے ہٹ جاتا۔ ہر وار میں ایمان تھا، ہر قدم میں قربانی۔ وہ صرف لڑ نہیں رہے تھے، وہ مسلمانوں کے دلوں میں حوصلہ بھر رہے تھے اور دشمن کے دلوں میں خوف۔ لیکن دان میں ایک آنکھ تھی جو صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آنکھ تھی وحشی بن حرب کی، جسے وعدہ دیا گیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو شہید کر دے تو اسے آزادی مل جائے گی۔ وہ کھلے میدان میں نہیں آیا، وہ چھپا رہا، موقع کا انتظار کرتا رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دشمن کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ پیچھے سے ایک نیزہ، خاموشی سے وحشی بن حرب نے دور سے نیزہ پھینکا، اور وہ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم سے آ لگا۔ اسلام کا شیر زمین پر آ گیا، دان جنگ ایک لمحے کو تھم سا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ جب رسول اکرم نے اپنے چچا کو دیکھا تو یہ لمحہ تاریخ کے سب سے دردناک لمحوں میں سے ایک تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جنہیں نبی سید الشہداء کہا کرتے تھے، نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل غم سے بوجھل تھا۔ یہ صرف ایک شہادت نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دان جنگ میں شہید ہوئے، لیکن ان کی قربانی نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ بہادری طاقت سے نہیں، ایمان سے آتی ہے، قربانی شور سے نہیں، اخلاص سے پہچانی جاتی ہے۔ کچھ لوگ مرتے نہیں، وہ تاریخ بن جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آج بھی زندہ ہیں، اپنی قربانی میں، اپنی بہادری میں، اور اپنے ایمان میں۔ اگر آپ ایسی ہی حقیقی اسلامی تاریخ سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں، یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔